الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ کے فضل و کرم سے شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آنے والی منگل کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہ بڑی رات ہے اور وہ شب برات ہے، اور اس کے احادیث میں بڑے فضائل آئے ہیں. چنانچہ علماء نے فرمایا ہے کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل رات شب برات ہے. شب قدر کے بعد سب سے افضل رات شب برات ہے. چنانچہ ایک حدیث میں شب برات کی یہ فضیلت ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سال کی 5 راتوں میں عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ان راتوں میں جاگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت واجب کر دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ضرور جنت میں داخل کروائیں گے. اور وہ 5 راتیں یہ ہیں: 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات جو عرفے کی رات کہلاتی ہے، اور 10 ذی الحجہ کی رات جو بقرعید کی رات کہلاتی ہے، عید الفطر کی رات جو رمضان شریف گزرنے کے بعد عید کی رات ہوتی ہے، اور شب برات. یہ 5 راتیں ہیں جو عبادت کی راتیں ہیں. ان راتوں میں جاگنا اور جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اتنا باعث اجر و ثواب ہے، اور یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ جو ان 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اس لیے یہ شب برات جو آ رہی ہے ہمیں اس کی دل و جان سے قدر کرنی ہے، اور جب یہ رات ہمیں نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت و طاعت، ذکر و تلاوت اور تسبیح اور مناجات اور دعاؤں کا اہتمام کریں، جس کا طریقہ میں آخر میں انشاءاللہ عرض کروں گا.
اور دوسری روایت جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ اپنی ساری مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، نظر رحمت فرماتے ہیں۔ ساری مخلوق سے مراد ہے مسلمان، ساری مخلوق سے مراد ہے مسلمان، کیونکہ کافر کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول نہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنی ساری مخلوق ہی کی بخشش فرما دیتے ہیں اور مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے 2 آدمیوں کے، کہ 2 آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ایک مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، دوسرے اپنے دل میں کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں فرماتے۔ جس مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان سے کینہ ہو، بغض ہو اور حسد ہو، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ یہ 2 ایسے بدترین گناہ ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں مبتلا ہو تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر یہ دونوں اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، جس کے دل میں کینہ ہے وہ بھی دوسرے کو معاف کر کے اپنا دل صاف کر لے، اور خدا نہ خواستہ کوئی مشرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے اور پھر وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کو لائق عبادت مانتا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کی کوشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسری روایت میں 5 آدمیوں کا اور ذکر ہے، دوسری روایت میں مزید 5 آدمیوں کا ذکر ہے، ان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق پر نظر رحمت فرما کر سبھی کو معاف کر دیتے ہیں اور دوزخ سے بری فرما دیتے ہیں، لیکن 5 آدمی ایسے بدنصیب ہیں، 5 آدمی ایسے بدنصیب ہیں کہ مغفرت اور رحمت کے اس موسم بہار میں بھی یا مغفرت اور رحمت کی موسلادھار بارش میں بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ 5 آدمی یہ ہے۔ نمبر 1، وہ مسلمان مرد جو اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، شلوار ہو، پاجامہ ہو، پتلون ہو، چوغا ہو، لمبا کرتا ہو ٹخنے سے نیچے، تو یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ ایسے مرد کی شب برات بخشش نہیں ہوئی۔ تو یہ گناہ ہمارے یہاں 99% پایا جاتا ہے۔ 99% مسلمان مردوں کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، اور جہاں لنگیاں استعمال کرنے کا رواج ہے جیسے بنگلہ دیش میں، برما میں، پنجاب میں، تو وہاں لنگی عام لوگوں کی ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا کرنے والے کے بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ لہذا آج ہی اس سے توبہ کر لیں، اپنی شلواروں کو دیکھ لیں، پاجاموں کو دیکھ لیں، پینٹ پتلون کو دیکھ لیں کہ اگر وہ ٹخنے سے نیچے ہے تو اوپر کر لیں، اور پھر اوپر ہی رکھیں۔ نماز میں بھی اوپر رکھیں، نماز کے علاوہ بھی اوپر رکھیں، آفس میں بھی اوپر رکھیں، گھر بازار میں بھی اوپر رکھیں، تفریحات اور تقریبات کے اندر بھی اوپر رکھیں، ہر جگہ اوپر رکھنا واجب ہے۔ نہیں کریں گے تو شب برات میں ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور دوسرے، والدین کی نافرمانی کرنے والا، جو مسلمان مرد یا عورت، اس کے والدین دونوں یا کوئی ایک زندہ ہے اور وہ ان کو ستاتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے،
ان کو پریشان کرتا ہے، جائز امور میں ان کی اطاعت نہیں کرتا، کیونکہ ناجائز امور میں تو ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں ہے اور ان کی تابعداری کرنا ناجائز ہے۔ ہاں، جائز امور میں ان کی تابعداری کرنا واجب ہے اور انہیں کہنا ماننا ضروری ہے، اور اپنے کسی طرز عمل سے ان کو تکلیف نہ پہنچائے یہ واجب ہے، ان کی خدمت فرض ہے، تو اس خدمت کو انجام دے اور ان سے دعائیں لے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، ان کو الٹے سیدھے جوابات دیتا ہے، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے، اسے کہتے ہیں اکبر الکبائر، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اور تیسرے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ضروری ہے اور واجب ہے۔ صلہ رحمی کے معنی ہوتے ہیں اچھا سلوک کرنا، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے خالہ ماموں کے ساتھ، اپنے چچا تایا کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ، یہ قریبی رشتہ دار کہلاتے ہیں اور خونی رشتے کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے۔ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا واجب ہے۔ بدسلوکی کرنا، ان کو ناحق ستانا، ان کو تکلیف پہنچانا یہ ناجائز ہے، اور قطع تعلق کرنا یہ قطع رحمی، اور یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہوگا شب برات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور چوتھے، شراب پینے کی عادت رکھنے والا، ہمارے دین میں شراب حرام اور قطعاً حرام ہے، اور نشے کی تمام چیزیں حرام ہیں، چاہے بھنگ ہو، چاہے پوست ہو، چاہے ہیروئن ہو، چاہے افیون ہو، اور چاہے شراب ہو۔ شراب کسی بھی قسم کی ہو، نشہ آور ہے، اور اس سے نشہ کرنا اور نشہ کرنے کی عادت ڈالنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ شراب ام الخبائث میں سے ہے، یعنی یہ ایسی بدترین چیز ہے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ ساری خرابیوں کی جڑ اور بنیاد ہے شراب نوشی، اس لیے اللہ اس کے رسول نے اس کو حرام کیا ہے، اور ایسا یہ حرام ہے کہ اگر کوئی اس حرام کا ارتکاب کرے گا اور شراب نوشی کا گناہ کرے گا تو شب برات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور پانچویں، ناحق قتل کرنے والا، کسی کو ناحق قتل کرنا قرآن کریم کی روح سے ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کو ناحق قتل کرنے کا گناہ اتنا سنگین ہے کہ گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، یہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور حرام ہے اور ناجائز ہے، اور ایسے قاتل کی شب برات میں بخشش نہیں ہے۔ تو 5 آدمی یہ ہو گئے، 2 آدمی پہلی روایت میں ہو گئے، 5 2 7 7 آدمی ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی اور بخشش نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسری روایتوں میں اور بھی لوگوں کا ذکر ہے، جس میں سے ایک میں ذکر کر دیتا ہوں، گانے بجانے کا شغل رکھنے والے، جو لوگ گانا گاتے ہیں، گانا سنتے ہیں، ڈانس دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، فحش پروگرام دیکھتے ہیں، چاہے ٹی وی پر دیکھیں، چاہے فیس بک پہ دیکھیں، چاہے یوٹیوب پہ دیکھیں، اور چاہے موبائل میں دیکھیں، گانا سننا، ڈانس دیکھنا، فحش تصاویر دیکھنا، یہ سب اسی کے اندر آتا ہے۔ تو گانے، ڈھولک سارنگی کا شوق رکھنے والے بھی ایسے گنہگار ہیں کہ ان کی بھی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ جس گھر میں ٹی وی کی لعنت ہے اس گھر کے اندر گانا بجانا بھی ہے، لہذا اپنے گھروں کو ٹی وی سے پاک کرنا چاہیے، یا پھر اس کے اندر سے ہمیشہ کے لیے گانا بجانا ختم کر دینا چاہیے۔ نہ گانا دیکھیں، نہ گانا سنیں، نہ ڈانس دیکھیں، فحش پروگرام نہ دیکھیں، اور اس کے اندر جائز پروگرام دیکھنا بھی انتہائی مشکل ہے، اس لیے کہ قدم قدم پہ ایک تو میوزک اس کے اندر لازمی ہوتا ہے، ڈھولک سارنگی قدم قدم پر ہے، نامحرم عورتوں کی تصویر ہر جگہ، تو کہاں تک اپنے آنکھوں کو بچائے گا؟ تو آنکھوں کا زنا اس کے اندر ہے، کانوں کا زنا اس کے اندر ہے، دل کا زنا اس کے اندر ہے، دماغ کا زنا اس کے اندر ہے، اور پھر گانے بجانے کا گناہ اس کے اندر ہے۔
اس لیے اس لعنت سے تو اپنے گھر کو پاکی کرنا چاہیے. بس سیدھا سیدھا یہ کہ ریڈیو کے ذریعے خبریں سنیں ورنہ اخبار کے ذریعے خبریں پڑھیں. آسان حل موجود ہے، جب موجود ہے تو اس کو اختیار کرنا چاہیے. بہرحال گانا بجانے کا شغل رکھنے والوں اور گانا اور ناچ گانے والے شغل رکھنے والے مرد و عورتوں کا بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. البتہ یہ سب کے سب اگر سچی توبہ کر لیں اور توبہ کر کے ان گناہوں سے باز آ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی اس رات میں بخشش ہو جائے گی. اور اس رات میں کیا ہوتا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے اندر ہے، جس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کیونکہ بہت کم ہے، تھوڑا سا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اہم فیصلے فرماتے ہیں. یہ 15 شعبان سے آئندہ 15 شعبان تک پورے سال میں جو کچھ دنیا میں ہونا ہے یہ سب لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ سب لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس 15ویں شعبان کی رات میں جس کو شب برات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں سے اگلے سال کا سارا پروگرام نقل کروا کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب تمہیں فلاں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے. لہذا کسی کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ یہاں پہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے. کسی کی بیماری کا فیصلہ ہو گیا ہے، کسی کی روزی کشادہ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، کسی کی روزی تنگ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، کسی کو کوئی عہدہ اور منصب دینے کا فیصلہ ہو رہا ہے، کسی عہدے اور منصب سے معزولی کا فیصلہ ہو رہا ہے، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے کا فیصلہ ہو رہا ہے، کسی کے حج عمرے کا فیصلہ لکھا جا رہا ہے، کسی کے یہاں بچے پیدا ہونے کا فیصلہ لکھا جا رہا ہے. یہ اہم کام اس رات میں ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری فضیلت کہ سورج ڈوبنے سے لے کر یعنی مغرب کی نماز سے اذان سے لے کر صبح صادق تک ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہو ہم توبہ قبول کر لیں، کوئی مغفرت مانگنے والا ہو تو ہم اس کی بخشش کر دیں، کوئی روزی مانگنے والا ہو تو ہم اس کو روزی دے دیں، کوئی صحت مانگنے والا ہو تو ہم اس کو صحت دے دیں، کوئی عزت مانگنے والا ہو تو اس کو عزت دے دیں، کوئی راحت مانگنے والا ہو تو اس کو راحت دے دیں. اس طرح سے صبح صادق تک یہ برابر اعلانات ہوتے رہتے ہیں. معلوم ہے یہ رات دعا کی بھی ہے اور دعا بہت اونچا عمل ہے. اتنا اونچا عمل ہے کہ اس سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. تو یہ رات مانگنے کی ہے بھائی. مغرب کے بعد بھی دعائیں کریں، مغرب عشاء سے پہلے بھی دعائیں کریں، مغرب کے بعد بھی عشاء کے بعد بھی دعائیں کریں، پھر گھر جا کر کے بھی دعائیں کریں اور تہجد میں خاص طور سے دعائیں کریں. 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ جائیں تاکہ 1.5-2 گھنٹے آپ کو تہجد کے مل جائیں. اس میں تہجد بھی آرام سے پڑھیں اور پھر خوب گڑ گڑا کر کے دنیا اور آخرت کی دعائیں مانگیں. ربنا ظلمنا، ربنا آتنا، یہ جامع ترین دعائیں قرآن کریم کی اور حدیث کی یہ دعا ہے. عافیت کی دعا جامع ترین دعا ہے. اور یہ دعا کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب مجھے عطا فرما، اور حضور نے آپ سے دنیا اور آخرت کے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی مجھے ان سب سے پناہ عطا فرما. اس میں حضور کی ساری دعائیں آ گئیں، سارے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں حضور کی دعاؤں میں آ گئیں اور حضور کی ساری دعائیں اس دعا کے اندر آ گئی. ہمیں یاد ہونی چاہیے یہ دعا اور انشاءاللہ یاد ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم بار بار یہ دعا درمیان میں کرتے رہیں، اپنی دعائیں بھی کرتے رہیں، اپنے حاجات بھی مانگتے رہیں اور ساتھ ساتھ یہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب مجھے عطا فرما، میری اولاد و نسل کو عطا فرما، میرے سارے احباب کو عطا فرما، سب مسلمانوں کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ہے مجھے بھی ان سے اپنی پناہ عطا فرما. یہ کب مانگتے رہے اور ایسے ہی وقفے سے وقفے یا اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر لمحہ ہر آن مجھ کو میری اولاد و نسل کو عافیت عطا فرما، راحت عطا فرما، صحت عطا فرما. اپنے خزانہ غیب سے بلا مشقت اور بغیر پریشانی کے
عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال روزی عطا فرما، دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ وہ یہ دعا مانگتے رہیں۔ اچھا ہوگا کہ آپ مترجم مناجات مقبول لے لیں، مترجم مناجات مقبول، اس کے اندر ترجمہ اردو میں، متن اس کا عربی کی دعائیں ہیں، ترجمہ اس کا مناجات مقبول ہے۔ ہاں ماشاءاللہ آپ کے پاس سے موجود ہے، تو وہ اردو کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور مزید آسانی کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے دعائے والہانہ، یہ مناجات مقبول کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، یہ اس کے ترجمہ ہے اور ایک جگہ ان کو جمع کر دیا گیا، اس کا نام ہے دعائے والہانہ۔ بھائی یہ مغرب کے بعد بھی مانگ لیں، اور رات کو 11-12 بجے کے درمیان بھی مانگ لیں، اور پھر آخر میں تہجد میں مانگ لیں۔ لو بھائی حضور کی جو دعائیں تھیں وہ آپ نے مانگ لی، بس اردو میں مانگ لی آپ نے، کوئی حرج نہیں ہے اردو میں دعا مانگنا بھی، ایسے جیسے عربی میں مانگنا، جس کو عربی نہ آتی ہے وہ اردو میں مانگ لے۔ تو یہ بھی اس رات کا خاص عمل ہے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں، توجہ کے معنی نظر رحمت فرماتے ہیں، ساری مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں۔ تو یہ رات مغفرت کی بھی، بخشش کی بھی ہے۔ لہذا اب آخر میں یاد کرتا ہوں کہ ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح اس رات کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ یہ کہ منگل کے دن عصر کے بعد غسل کر لیں اور کپڑے تبدیل کر لیں۔ عام طور منگل کو سبھی کرتے ہیں، بجائے صبح کرنے کے عصر کے بعد کر لیں، اور چائے وغیرہ اچھی طرح پی لیں تاکہ عشاء تک آپ مسجد میں عبادت کر سکیں۔ غسل کر لیں، کپڑے تبدیل کر لیں، خوشبو وغیرہ لگا لیں، کنگھا وغیرہ کر کے مغرب سے پہلے اپنے محلے کی مسجد میں پہنچ جائیں، مغرب سے پہلے پہنچ جائیں، اور اذان آپ کی اس صورت میں ہو کہ آپ مسجد میں موجود ہوں۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی بس یہ مبارک رات شروع ہو جائے گی، بلکہ سورج ڈوبنے سے شروع ہو جائے گی۔ اب مغرب کے بعد آپ اوابین پڑھیں، جیسے روزانہ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو آپ پڑھنا شروع کر دیں، اوابین پڑھیں۔ اوابین کی عام طور پر 6 نفلیں ہوتی ہیں، لیکن حضور سے 20 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اس رات میں 20 پڑھ لیں، مگر آرام سے، اطمینان سے، قیام بھی لمبا کریں، رکوع بھی لمبا کریں، سجدہ بھی لمبا کریں۔ عادت تو ہوتے ہی لمبا ہے، اس کو اور ٹھہر کے پڑھیں۔ 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اور قومے کے اندر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ پڑھتے رہیں۔ اس طریقے سے لمبے قیام کے ساتھ، لمبے رکوع کے ساتھ، لمبے قومے کے ساتھ، لمبے سجدے کے ساتھ، لمبے جلسے کے ساتھ، لمبے قعدے کے ساتھ آپ ان 20 رکعتوں کو ادا کریں، اسی میں عشاء ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اگر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے۔ اور اصل طریقہ پڑھنے کا یہی ہے، یہ سنت کے قریب ہے۔ اس طرح 20 رکعت اوابین پڑھ لیں، اور پھر وقت بچ جائے عشاء کی اذان میں وقت ہو تو آپ تسبیحات پڑھ لیں، یاسین شریف پڑھ لیں، سورہ دخان پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دعائیں مانگ لیں۔ اتنے میں انشاءاللہ عشاء کی اذان ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز اور مغرب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، اور عشاء کی جماعت کے بعد 2 سنتوں کے بعد 4 نفل پڑھتے ہیں ہم صلاۃ اللیل کی عام طور پر۔ امید آپ بھی پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، نہیں تو پڑھنا شروع کر دیں آج سے، اس لیے کہ یہ 4 نفل جو ہوتے ہیں تہجد قائم مقام ہے، ان کے پڑھنے سے بھی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ آپ یہ 4 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد پھر صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اس لیے کہ صلاۃ التسبیح سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ رات مغفرت کی ہے۔ تو دونوں کا بڑا زبردست جوڑ ہے۔ جب جوڑ ہے تو وہ جوڑ کا کام کرنا چاہیے، اس لیے ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھ لینی چاہیے۔
اس کے بعد پھر وطر پڑھ لیں اور وطر کے بعد کے نفل پڑھ کے اپنے گھر چلے جائیں۔ اب یہ مغرب سے لے کر کے 9 ساڑھے 9 تک آپ کا مسجد میں وقت گزرے گا خالص عبادت میں انشاءاللہ تعالی۔ گھر والے گھر میں عبادت میں لگیں اور آپ مسجد کے اندر عبادت میں لگیں، پھر گھر جا کر کے ہلکا پھلکا کچھ کھا کے اور پھر اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور سب کو تسبیح دے دیں کہ لو بھائی سب تسبیح پڑھو، جو تسبیح پڑھے گا ایک تسبیح کے اوپر 50 روپے۔ پھر دیکھو ابا سے زیادہ بیٹے پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، ماں سے زیادہ بیٹیاں تسبیح پڑھ کے دکھا دیں گی، نگرانی رکھنا ایسا نہ ہو 3 دانے سرکا دے، ایسا بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا دیکھتے رہے پورا کلمہ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، اس طرح ان کو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھوائیں، الحمدللہ کی پڑھوائیں، اللہ اکبر کی پڑھوائیں، لا الہ الا اللہ کی پڑھوائیں، درود شریف کی پڑھوائیں، یہ تسبیحات میں سے پڑھوائیں، اور پھر جو وعدہ کریں پورا بھی کریں، سب سے گنتی پوچھ کے اتنے پیسے بھی اسی وقت ادا کر دیں ان کو تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے۔ اس کے بعد پھر جلدی سے سو جائیں، 11-12 بجے سو جائیں اور پھر 3:30 بجے 4 بجے لازمی اٹھ جائیں اور لازمی اٹھ کر کے پھر تہجد پڑھیں اور تہجد کے اندر بھی تسبیحات پڑھیں، تلاوت کریں اور خاص طور سے دعائیں کریں۔ کوئی دعائے والہانہ اگر آپ کو مل جائے تو دعائے والہانہ پڑھ لیں، اور نہیں تو پھر مترجم مناد مقبول مل جائے تو اس کا ترجمہ مانگ لیں، اور نہیں تو یہ جو میں نے خاص دعائیں بتائی ہیں، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، یہ تو قرآن شریف کی جامع دعائیں ہیں، اور بھی ہیں مگر میں یہ 2 بتلا رہا ہوں۔ اور ایک حدیث میں دعا یہ عافیت کی دعا، عافیت کی دعا مانگیں، اور ایک یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو سب کو یہ سب عطا فرما، اور جن جن سے حضور نے پناہ مانگے ان سب سے ہم کو یا اللہ اپنی رحمت سے پناہ عطا فرما۔ اسی طرح دعا میں لگے رہیں یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس مبارک رات میں جو بھی فضیلتیں آپ کے حبیب نے بیان فرمائی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں مجھے سب عطا فرما، مجھے کسی خیر سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ کسی بھلائی سے مجھے محروم نہ فرمانا، اور یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی گناہ کی وجہ سے پکڑا جاؤں اور اس رات کی بخشش سے اور مغفرت سے میں محروم ہو جاؤں، یا اللہ ایسا نہ ہو۔ یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، پھر فجر کی نماز مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھ لیں، لو بھائی اللہ اللہ خیر سے اللہ، بھائی یہ طریقہ ہے۔ اس طرح سے اگر ہم یہ رات عبادت میں گزاریں گے تو انشاءاللہ جو فضائل میں نے بیان کیے اور جو نہیں بیان کیے انشاءاللہ وہ فضائل آپ کو ملیں گے۔ اب آپ کی خدمت میں جو فضائل میں نے بیان کیے اس کا ایک کتابچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کتابچے کو خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھ کے سنائیں، یا گھر میں جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان کو مطالعہ کرنے کے لیے دے دیں، گھر والے اس کا مطالعہ کریں، اور اس مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو نہیں پڑھنا جانتے پڑھنے والے ان کو پڑھ کر سنائیں۔ اس طریقے سے یہ کتابیں جو ہیں یہ کتاب پڑھیں، اسی کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ مبارک رات بھی نصیب فرمائے، اور اس کے جو فضائل و برکات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اس رات میں ایک خاص دعا اور کرنی ہے، اس رات میں ایک خاص دعا اور کرنی ہے کہ یا اللہ اپنی رحمت سے ماہ رمضان بھی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما۔ اور رمضان شریف کے ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ رمضان شریف تو نصیب ہو لیکن صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، یا اللہ عبادت کی توفیق کے ساتھ، یا اللہ رمضان شریف کے فضائل و برکات کے حصول کے ساتھ، یا اللہ رمضان شریف کا مہینہ ایسا نہ ہو رمضان آئے اور رمضان گزر جائے میں جانتا ہوں وہیں کہ وہیں رہوں، ایسا نہ ہو، بلکہ رمضان شریف برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ، دوزخ سے آزادی کے ساتھ، جنت الفردوس کے نصیب ہونے کے ساتھ، اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ نصیب فرما۔ اور پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے میں بیان کروں گا کہ اب ہم رمضان شریف کی تیاری کیسے کریں اور کیا کریں، کن کاموں کو کریں کن کاموں کو چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شب برات نصیب فرمائے اور اس کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔